السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، جیسا کہ ہم ہمیشہ اپنے پروگرامز میں ان دنوں بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کی اگر اس وقت بات کریں تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یا جو ایک ایسی چیز ہے جس پر مستقل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بحث ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، اس کو درست کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہ پاکستان کی معیشت ہے۔ معیشت کی بات کریں، ایک عام آدمی کو ریلیف، پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو ایک بریدنگ سپیس کیسے دی جا سکتی ہے، کیسے ملے گی، اور ان دونوں باتوں کو حل کرنے کے لیے دو تین باتیں ہم نے دیکھا کہ زیر بحث رہیں۔ ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ اگر ہو جاتا ہے تو اس سے وہ ریکوائرڈ سپیس ملے گی، انویسٹر کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا، دوست ممالک کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا، بہت ساری چیزیں جو اس وقت دباؤ کا شکار ہیں وہ بہتری کی طرف بڑھ سکتی ہیں اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، جو کہ ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ عوام کو ریلیف کسی طریقے سے پہنچایا جا سکے، اور بالخصوص اس پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ ایک پوائنٹ ان ڈسکشن تھا کہ جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک وہ جو ایک سائیکل ہے مہنگائی کا وہ بریک نہیں ہوگا۔ اب سائیکل کتنا بریک ہوا کہ نہیں یہ تو ہم آج ڈیورنگ دی کورس آف دی ڈسکشن بات کریں گے، لیکن جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں جن میں ہم مسلسل دیکھ رہے تھے کہ گورنمنٹ اضافہ اناؤنس کر رہی تھی، اس میں اب ریلیف بھی اناؤنس کیا گیا ہے۔ وہ بھی اگین ڈیبیٹیبل ہے کہ کیا جو ریلیف دیا گیا ہے وہ کافی ہے کہ نہیں کافی، اس پر بھی بات کریں گے پروگرام میں آج، اور بہت سارے نمبر آف ادر ایشوز میں کوشش کروں گی کہ آئی ایم ایف، مہنگائی اور ان سے آگے بڑھ کر کچھ اسٹرکچرل ایشوز جو اس ملک کی معیشت کو جن کا ہمیشہ سے سامنا ہے ان پر بھی آج کی اس نشست میں بات کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں فیڈرل منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فار آور پروگرام۔ اور جیسے کہ میں نے ابھی ابتدائی میں کہا کہ تھوڑا سا آغاز آئی ایم ایف سے ہی کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہو گیا جو اسٹاف لیول اگریمنٹ ہے، اس سے بہت ساری چیزیں ظاہر ہے بہتری کی طرف اب جائیں گی انشاءاللہ، لیکن ایک سوال، دو سوال کرنا چاہتی ہوں ایکچولی۔ پہلا یہ کہ وقت کیوں لگا؟ پاکستان کے اندر ایز اے کنٹری کانفیڈنس نہیں تھا، آپ لوگوں کے ساتھ ان کی وہ ایک ایکویژن سیٹ نہیں ہو رہی تھی، اور دوسرا یہ کہ جو ابھی ٹرانچ آنی ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ آج میں نے کچھ اخبارات میں دیکھا وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ 3 سے 6 ہفتے کا وقت آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، جو کہ ایسا نہیں ہوتا نارملی، اتنا وقت نہیں لیتے وہ۔ نہیں، ٹرانچ جو آنی ہے وہ اگست کے آخری ہفتے میں آنے کی ہے۔ ٹھیک ہے، 26 تاریخ کو غالباً بورڈ ہے، 25 یا 26 اگست کو بورڈ ہے، اس کے 1-2 دن بعد آ جائے گا۔ پچھلی مرتبہ نومبر کے اندر اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوا تھا اور فروری میں پیسے آئے تھے۔ دس از نارمل، دس از نارمل، ٹھیک ہے۔ 4 ہفتے لگتے ہیں اسٹاف لیول اگریمنٹ کے بعد بورڈ میں جانے میں، 4-5 ہفتے، کیونکہ بورڈ کی 2 ہفتے چھٹی ہے تو وہ اگست کے پہلے 2 ہفتوں میں، تو اس لیے اس کے بعد ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ نارمل ہے۔ اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ اتنا وقت کیوں لگا، یہ بات درست ہے آپ کی۔ میں تو دوسرے دن چلا گیا تھا منسٹر بننے کے، تیسرے دن میں ایکچولی امریکہ چلا گیا تھا۔ ہم عجلت میں تھے، ہم چاہ رہے تھے کہ جلدی ایگریمنٹ ہو جائے۔ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ جب تک بجٹ نہیں آئے گا جب تک ہم ایگریمنٹ نہیں کریں گے، وہ بجٹ دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک ان کا پرائر ایکشن بجٹ بھی تھا، بجٹ پاس ہونا، تو اس سے پہلے وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب بجٹ ہم نے دیا اس کے بعد بھی تھوڑی سی بحث ہوئی، آپ نے کہا دیکھا کہ ہم نے کچھ چینج کیے چیزیں۔ وہ اوبویسلی بات بھی نہیں کر رہے تھے جب تک کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں آپ، مطلب معاف کیجیے گا، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آپ اضافہ نہ کریں، تو کچھ چیزیں تھیں۔ اور یہ جو آپ کی آخری بات تھی کہ کریڈیبلٹی کا بھی مسئلہ ہے، پاکستان کی کریڈیبلٹی نہ صرف آئی ایم ایف سے کم ہے بلکہ دیگر انسٹیٹیوشن سے کم ہے اور دوست ممالک سے کم ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں ہمارے سعودی عرب کے فائنانس منسٹر صاحب سے بات کر رہا تھا جو کہ پاکستان کے بڑے اچھے دوست ہیں، اور جس دن یہ ہو گیا تو میں نے ان کو میسج دیا کہ ایکسلنسی یہ میرا پروگرام ہو گیا، تو انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے، اور میں نے تھوڑی دیر بعد دے دیا تھا ان کو۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے، میں بھی روز فالو کرتا تھا، اور مجھے پھر آئی ایم ایف والوں نے بھی بتایا کہ ہم بھی ان سے بات کرتے تھے۔ تو بہت سارے ممالک جو تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم کر لیں، لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ٹف پروگرام بھی یہ جو پروسیس ہے یہ مکمل ہو جائے تو پھر کریں گے۔ ابھی آج آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایکسٹرنل فائنانسنگ میں گیپ ہے، لیکن مجھے یہ مہینہ دے دیں میں اس کو فل کر لوں گا۔ آپ نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کی بات کی، آپ نے اس میں کچھ ایس ڈی آرز کی بات بھی کی کہ وہ آ جائیں گے، کچھ دوست ممالک کی بات کی۔ یہ اسٹاف لیول اگریمنٹ جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ معاملہ اتنا ہی آسان ہوتا ہے جتنا آپ نے بتایا تھا؟ آر یو ان نیگوسیشن جو آپ اتنے کانفیڈنٹ تھے؟ آسان تو نہیں ہے، مطلب یہ تو اس میں نہیں کہنا چاہیے کہ آسان ہے، اور میں شاید یہ کہ مجھے اگر میں کہا ہے تو غلطی کی ہے، ویسے ہی میں نہیں کرنا چاہیے، وہ ہماری پارٹی میں اس کی ویسے وہ روایت نہیں ہے۔ ہم ٹائم لائنز دینے کی نہیں، ہم روایت ٹائم لائنز دے دیتا ہوں میں آپ کو۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں 15 اگست کو آئی ایم ایف کا بورڈ 15 کے بعد ہے، تو اس سے پہلے مجھے یہ کرنا ہے۔ ہمارے آئی ایم ایف سے جو میری بات ہوئی، ہم نے کوشش کی ہے کہ 1 اگست تک ان چیزوں کو سمیٹ لیں گے۔ ہم اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ اکیلی میرے بس کی بات نہیں ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، وزیر اعظم صاحب اور دیگر پاکستان کے حکام اس میں شامل ہوں گے، جو دوست ممالک سے ہم
ڈپازٹس لیں گے یا قرضے لیں گے, اور یہ باتیں آلریڈی ہو رہی ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ IMF کا پروگرام ہونا بہت ضروری ہے. nobody likes to throw good money after bad, تو وہ سب یہ چاہ رہے تھے کہ IMF سے آپ کی چیز ہو جائے, آپ ایک صراط مستقیم پہ آ جائیں. بالکل آپ بات کر رہے تھے, آج آپ نے پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ آپ کو وہ نظر آ رہا ہے, پولیس راج جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اچھا تھوڑا سا اس ایشو کے اوپر بھی کہ جو آج آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا, آپ کانسٹنٹلی کہہ رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ جو ایک کریڈیبلٹی ایشو ہے اس لیے بھی ہے کہ پچھلی حکومت نے معاہدہ تو کر لیا, سخت شرائط اس وقت مان لی, اس کے بعد پھر ان پر عمل بھی نہیں کیا, معاہدہ اس کی پاسداری بھی نہیں کی. اس وقت بھی پاکستان واز ان کوائٹ اے ڈیسپریٹ سچویشن جب ہم IMF کے پاس گئے ہیں. کچھ آپ کے ناقدین کا یہ خیال ہے کہ آپ بھی بہت کچھ مان کے آ گئے ہیں, اور کہیں الٹیمیٹلی آپ بھی کیا ان کو پورا کر سکیں گے؟ دیکھیں یہ میرے جو بھی ناقد ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا پاکستان کا کوئی تاریخ میں ٹریک ریکارڈ نہیں ہے, ماں سوائے ایک جو نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب نے پروگرام کیا ہے جس کو انہوں نے پورا کیا ہے. اس کے علاوہ ہم کبھی بھی نہیں کیا, کبھی بھی ہم نے پروگرام پورے نہیں کیے. اور یہ کہ 21 22 23 مرتبہ پروگرام لیے ہیں تو مطلب ایک ہیبیچول بوروور ہیں. لیکن ایٹ سم پوائنٹ وی ہیو ٹو گرو اپ ایز اے کنٹری. اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ حالات ایک دم ڈفرینٹ ہیں. پہلے شاید آپ کے پاس اتنی ایک لینینسی تھی, دنیا بھی لینینٹ تھی آپ کے ساتھ, اور آپ کے پاس روم فار ایرر بھی تھا. اب غلطی کی گنجائش بالکل نہیں ہے. مطلب یہ لاسٹ لائف لائن جس کو کہتے ہیں نا, اس پہ آ گئے ہیں. اب اگر خدا نخواستہ غلطی کری اور اگر یہ صراط مستقیم سے ہٹے تو یہ پل صراط پار نہیں کر سکیں گے. So you don't have much of a choice, آپ کو اس کو کرنا پڑے گا. اچھا کچھ چیزیں ظاہر آئی انڈرسٹینڈ کہ عوام کو ریلیف دینا یہ بھی آپ لوگوں کا کام ہے, اس لیے آپ لوگ آئے ہیں. جہاں پہ آپ نے ملک کی معیشت کو صحیح پٹری پر, صحیح راہ پر ڈالنا ہے, ہم کا بھی خیال کرنا ہے. آپ نے جو ابھی ایک کمی کی پیٹرولیم مصنوعات میں, اس میں یہ آئی نو آپ نے بہت جگہ جواب دیا, لیکن میں پھر بھی پوچھوں گی اپنے ویورز کے لیے کہ یہ پولیٹیکل اس کے لیے تھا, گینز کے لیے تھا, آنے والے بائی الیکشنز کو امپیکٹ کرنے کے لیے تھا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ الیکشنز کے فوراً بعد آپ اس کو پھر سے ریورس کریں گے. آج آپ نے ویسے اپنی پریس کانفرنس میں ایک جملہ کہا, آپ نے کہا ابھی اچھا فیصلہ کیا ہے, کچھ مشکل فیصلے دوبارہ پھر آؤں گا اور کروں گا. سو شوڈ بی ریڈ اٹ اسی طرح سے اس کو دیکھیں. میں آپ کو بتا دیکھیں, پاکستان میں پہلے ہر پہلی تاریخ کو پیٹرول کی پرائس بڑھتی تھی یا کم ہوتی تھی. پیٹرول کی پرائس ہر پہلی تاریخ کو تبدیل ہوتی تھی. پچھلی حکومت نے اب سے 3 سال پہلے یہ فیصلہ کیا, PTI کی حکومت نے, کہ پہلی اور 15 کو بڑھے. یہ میں نے انوینٹ نہیں کیا, 15 کو ہم نے پرائس چینج کی ہے. ہم نے الیکشنز کے لیے اگر کرنا ہوتا اور صرف الیکشنز تھا تو ہم کیوں بڑھاتے پرائس ہیں؟ پاگل ہیں ہم لوگ. اب کیا پچھلے 15 دن کے اندر دنیا میں عالمی منڈی میں پرائسز کم ہوئی ہیں تو وہ آپ کے پاس آن کیا ہے. 10 روپے پیٹرول کے اوپر میں ٹیکس لے رہا ہوں اور 5 روپے ڈیزل کے اوپر ٹیکس لے رہا ہوں. PDL جو ہے وہ میں بدستور لے رہا ہوں, اس میں کوئی چینج نہیں آیا. تو یہ مطلب وہ بدستور لیا جا رہا ہے. یہ جو پیٹرول سستا ہو گیا تھا, اب ہمارے پاس اگر ہم یہ پیٹرول کی قیمت کم نہیں کرتے تو شیل کا, PSO کا, گو کا, ان کا پروفٹ بڑھ جاتا اور عوام کی جیب سے پیسے جا رہے تھے. لیکن یہ تو زیادتی ہے نا. تو عوام جو ان کو پیسے ہیں وہ ان کا معاوضہ مل رہا ہے, ان کو ان کا کمیشن پروفٹ مل رہا ہے, اور اب باقی پیسے عوام کو. تنقید کرنے والے دونوں طرف سے تنقید کر رہے ہیں. ویسے ایک طرف وہ کہتے ہیں آپ نے یہ پولیٹیکل اس کے لیے گینز کے لیے کم کیا, دوسری طرف کہتے ہیں انف کم نہیں کیا. یہ کافی نہیں ہے کمی, بلکہ انہوں نے کہا جی جب تک آپ سے 145 تک نہیں لائیں گے تب تک ہم آپ کو نہیں مانتے. دیکھیں وہی میں گزارش, دوسری بات جو اچھا آپ نے کہہ دیا کہ اگر دنیا میں پیٹرول $60-50 کا ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ 145 کا بھی کر دیں گے. اور جو آج سوال آیا تھا, اور میں نے یہ دیکھیں آج کل میرے یہاں الیکشن ہے, لیکن میں نے آج بھی یہ کہا کہ اگر دنیا کے اندر پھر سے $140-150 کا پیٹرول ہو جاتا ہے تو ہم یہاں پہ ایسا تو نہیں ہے کہ پیٹرول نہیں بڑھائیں گے. ہم اپنے ملک کے اسٹیک کو ہم یہ دکھا چکے ہیں. مسلم لیگ نون, اور مجھے بڑا فخر ہے میری جماعت پہ کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اپنی سیاسی کیپٹل کو داؤ پہ لگایا ہے, اور اس بار بھی لگایا. اور میں بہت شکر گزار ہوں میرے اپنی قیادت کا بھی, لیکن میری الائنس کی قیادت کا بھی. لیکن میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں, میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں ہمارے میڈیا کا اور ہمارے عوام کا. یہ آسان نہیں تھا 100 روپے پرائسز بڑھانا, لیکن کوئی عوام نے اس پہ احتجاج نہیں کیا. ہاں ظاہر ہے کوئی بھی, مطلب میرا بیٹا بھی مجھے بولتا ہے کہ ابو آپ مجھے نہیں بتا دیتے پہلے, ٹھیک ہے وہ صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن دیٹ سیڈ چوٹ لگتی ہے سب کو, لیکن سب نے برداشت کی. سب یہ جانتے تھے کہ کیونکہ اخبار پڑھتے ہیں لوگ, میڈیا ہے. یہ ویسے پیٹرول پرائسز بڑھنے والی میم سب سے فیوریٹ کون سی ہے آپ کی؟ دیکھی ہوں گی آپ نے اپنی, بہت ساری, بہت چلی ہیں. جی سب سے اچھی کون سی لگی آپ کو؟ 2 ہیں جو وہ, ایک تو یہ نا کہ وہ جب کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل ٹی وی پہ آتا ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں. ہاں بالکل. تو میرے فیملی کا جو واٹس ایپ کا گروپ ہے اس میں بھی میرا بھتیجا بھی بولتا ہے کہ
مفتاح چاہ ٹی وی پہ آ گئے ہیں, چلو سب پیٹرول پوا رہے ہیں. تو یہ آپ کی ریپوٹیشن آپ کے اپنے گھر میں بھی ہو گئی ہے, لیکن وی ریئلی ہوپ کہ یہ نوبت نہ آئے. بٹ ابھی فرام دا لکس آف اٹ جو ٹرینڈز ابھی نظر آ رہے ہیں اور جو انالیسز ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ شاید مزید کمی ہوگی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ول یو اسٹل بی ایبل ٹو پاس اٹ آن ٹو دا کنزیومرز؟ میں یہ آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کی وجہ سے پوچھ رہی ہوں آپ سے. آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کے تحت ٹیکس بڑھے گا, لیکن آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کے تحت ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اگر قیمتیں کم نہ ہوں تو اس کو پاس آن نہیں کر سکتے. پاس آن تو بالکل کر سکتے, تو وہ آپ بدستور کریں گے؟ بالکل کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے کی یہ مہربانی ہم پہ ہوتی ہے کہ قیمتیں کم ہو جائیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں 95 96 پہ آیا تھا, واپس $101 ہو گیا ہے جو میں نے لاسٹ چیک کیا تھا. اور میں دن میں پتہ نہیں کوئی کتنی مرتبہ برینڈ چیک کرتا ہوں اب. اور حالانکہ پاکستانی جو پیٹرول کی قیمتیں وہ برینڈ سے ڈٹرمنٹ نہیں ہوتی, وہ پلیٹس کے پیٹرول اور ڈیزل کے پرائس ہوتی ہے پلس پریمیم. لیکن بہرحال وہ صرف کوریلیٹ کرتی ہے تو میں چیک کرتا رہتا ہوں. تو دیکھیں مارکیٹ ہے, کبھی نیچے ہوتی ہے کبھی اوپر ہوتی ہے, تو یہ اس بات پہ ہم کو اس بات پہ وہ کرنا چاہیے. اچھا کچھ چیزیں ہیں جو ایک آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ چیزیں کرٹیسزم جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں وہ ایک فیئر کرٹیسزم بھی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ لانگ ٹرم ایشوز ہیں, اسٹرکچرل ایشوز ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ٹائم ان اینڈ آؤٹ وہ واپس آتے ہیں, لیکن وی نیڈ سم مانیٹری باڈی ٹو کم اینڈ ٹیل اس کہ یہ یوں کرنا ہے. ہم خود سے ان کے اوپر کام نہیں کرتے. تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ کیا ان چیزوں کے اوپر بھی ابھی آپ کو وقت ملا ہے غور کرنے کا؟ آپ لوگوں کی پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں, اب پھر استفاق اقتدار میں کون سے ایریاز آپ نے ایسے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر اب فار گڈ فار ونس اینڈ آل کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کل میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں مشرف زیدی صاحب, ایک بہت قابل اور سمجھدار آدمی ہیں, بڑا پیشنیٹ محب وطن پاکستانی ہے. مجھے کہتا ہے مفتاح کوئی 3 چیزیں ایسی بتاؤ جو آپ کو رات کو نیند سے روکتی ہیں, ایز فائنانس منسٹر. میں سچ بتاؤں کہ ہمارے ملک میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس مسائل ہیں, دنیا کے ہر ملک میں مسائل ہوتے ہیں, ہمیں حل بھی پتہ ہے لیکن ہم اس کے حل آتے نہیں ہیں. اور جو میں نے آج بات کی تھی اپنی پریس کانفرنس میں کہ 2008 سے آپ کوشش کر رہے ہیں اس ایس ایم ای بینک کو پرائیویٹائز کرنے کی, آج اس کو 14 سال ہو گئے. 96 سے آپ کوشش کر رہے ہیں روزویلٹ ہوٹل کو بیچنے کی, آج اس کو 34 سال ہو گئے. مختلف حکومتیں آئی ہیں پھر بھی نہیں ہو سکا. تو قانون میں بھی سخم ہے, قانون بھی صحیح نہیں ہے. 470 دن لگتے ہیں اگر ہر چیز ایوری تھنگ گوز لائک کلاک ورک, تو 471 دن لگتے ہیں کسی چیز کو پرائیویٹائز کرنے میں. 1.5 سال کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. اس کے بعد پھر اس میں مارکیٹیں چینج ہو جاتی ہیں, چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں, کوئی چیز پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. پھر ایک تو یہ سیاسی ہوتی ہے کہ آپ پرائیویٹائز کرنے جائیں گے سب بولتے ہیں چوری چوری چوری. جو میں نے آج بات کی کہ ہم گیس خرید کے لے کے آئے تھے شاہد عباسی صاحب اور نواز شریف صاحب, اس کو آپ نے کہا چوری چوری چوری. آج وہ گیس ہم کو بچا رہی ہے, لیکن اس کی وجہ سے پھر اور نہیں لے سکے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پچھلی حکومت میں $4 کی گیس مل رہی تھی, اب 39 پوائنٹ سمتھنگ اب پچھلی حکومت نے نہیں لیا. آپ ان سے پوچھیں, ہم نے پوچھا ہے حکومت کے افسروں سے, بولتے ہیں سر نیب کے اندر کون جاتا, آپ لوگ تو گئے. اور انہوں نے ایک بڑی صحیح بات کی ہے حکومت کے افسروں کہ آپ سیاستدان ہیں, آپ کے پاس وسائل ہوتے ہیں, میڈیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, نکل کے آتے ہیں. میں جیل گیا ہوں, سب لوگ میڈیا میں تھا کہ مفتاح اسماعیل جیل گیا, شاہد عباسی جیل گیا وغیرہ وغیرہ. بیوروکریٹس جیل میں جاتے ہیں, مطلب لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتی ہے, وہ سڑ رہے ہوتے ہیں بیچارے, ان کے پاس وہ وسائل بھی نہیں ہوتے, نہ میڈیا ہوتا ہے وغیرہ. تو وہ لوگ ڈرتے ہیں. تو ہم نے اس قسم کے قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر ہم پہلا پرزمپشن کرتے ہیں کہ سارا پاکستان چور ہے. نہیں, لیکن کچھ چیزیں تو سیاسی حکومتوں کی کرنے کی ہوتی ہیں نا. بیوروکریٹس آر ناٹ دیئر ٹو ٹیک ڈیسیژنز پر سے اس طریقے سے. No decision can be made without bureaucracy support. But I'm just saying کہ مطلب even سیاستدان, ہم کو کوئی جیل میں جانے کا شوق تو نہیں ہے. Why should we go to jail? I mean if we've done nothing wrong. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پھر اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے ہمارے ملک کی اکاؤنٹیبلٹی کو بڑا ٹھیس پہنچایا, کیونکہ انہوں نے جب بے گناہ لوگوں کو جیل میں ڈالا تو ایکچوئل ایک تو گناہگار لوگوں کو نہیں ڈالا, اور جو بھی خود کرا اس کو چھوڑ دیں. لیکن یہ کہ مطلب سب لوگ بولتے ہیں کہ یار اگر مفتاح جیسا آدمی جسٹ ٹو ٹیک سوری مائی ایگزامپل کچھ جیل میں ڈال دیا تو یہ نیب لا تو ظاہر ہے کہ ظالمانہ ہے اور مجرمانہ لا ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ بجلی کا ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے اس ملک میں, سرکولر ڈیٹ کا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو ہمارا جو قرض ہے وہ بہت بڑھ گیا, اور ہمارا ٹیکس کا ایک ریشو بہت کم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت بہت زیادہ ان ایفیکٹو ہو گئی. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم سے پاپڑ نہیں ٹوٹتا ہے وہاں سے. کیوں ان ایفیکٹو کیوں ہو گئی ہے؟ مطلب میں آپ کو بتاؤں, فیڈرل گورنمنٹ مطلب یہ کہ ایک تو نیب لا ہے, ٹھیک ہے, اس قسم کے پیپرا رولز ہیں, پرائیویٹائزیشن لاز ہیں, مطلب وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اسٹف. مطلب اگر ہم کیا سب نہیں جانتے کہ پی آئی اے جو ہے وہ نقصان کر رہی ہے,
अरबों रुपए का। क्या सब नहीं जानते कि सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां 500-500 अरब रुपए का नुकसान कर रही हैं? ये फिगर्स मेरे पास भी कुछ पड़ेंगे, 400 अरब 11 अरब आई थिंक ये जो स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन पिछले 3-4 साल पहले यहाँ पे बड़े समझदार होशियार लोग भी थे, एनालिस्ट भी, मैं सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, जो सब ये समझते थे कि पता नहीं क्यों स्टील मिल नुकसान कर रही है, कोई नवाज शरीफ की वजह से, कि असद उमर तो यकीन दिला रहे थे कि वो आएंगे और यहाँ पे दूध शहद की नदियाँ बजाएंगे, और हमारे पढ़े लिखे लोग ये सब बातें क्लीफ करने गए थे। हम लोग मुस्लिम लीग में कुछ लोग थे, मुस्लिम लीग में सब नहीं थे, कुछ लोग थे जो बोलते थे कि देखो किसी रेट पे इन चीज़ों को बेच दो, खुदारा ये सिर्फ नुकसान ही करती रहेंगी। लेकिन आज भी इस बात पे एक कंसेंसस नहीं हुआ है। आज भी मतलब आप कोई चीज़ बेचने को शुरू करते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये जो बातें अभी आप करें, अभी तो खैर आपको आए वक्त भी कम हुआ, आपके पास टेन्योर भी थोड़ा, लेकिन आपने 5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने हुकूमत की, उसमें भी आप फाइनेंस मिनिस्टर का टेन्योर आपका भी था। प्राइवेटाइजेशन के लिए आप लोग वैसे बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ उस टाइम पे हमें नजर भी आ रहे थे कि यू आर वर्किंग ऑन इट, इट्स ऑन द एजेंडा, बट देन व्हाट वेंट रॉन्ग? ये जो आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की बात करें, ये एक बहुत बड़ा बोझ है। PIA में ट्रैवल करने वाला एक इंसान जो अफोर्ड कर सकता है एयर ट्रैवल को, उसका एयर ट्रैवल सखर में बैठा एक ऐसा इंसान फंड कर रहा है जो शायद कभी एयर ट्रैवल नहीं करेगा, जस्ट टू कोट एन एग्जांपल। तो ये बोझ हम आवाम पर से नहीं उठाएंगे तो हम कैसे? ये तो कुछ चीज़ें हमारे अपने हाथ में है ना। देखिए यही बात है, और मैं आपको बताऊं कि वो इंग्लैंड के अंदर एक चीज़ होती थी जिसको प्रोड्यूसर सोशलिज्म बोलते थे, कि सोशलिज्म फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु प्रोड्यूस इट। So PIA essentially is then running for the benefit of people who working for PIA, not even for वो ना सखर में बैठने वाला आदमी जो बेचारा फंड कर रहा है वो मुस्तफीद हो रहा है, हाँ। जो कराची से इस्लामाबाद फ्लाई कर रहा है वो इतना मुस्तफीद हो रहा है, वो तो हमको बगैर पैसों के उतने पैसों में एयर ब्लू या सरीन या दूसरी एयरलाइनें ले जाती हैं। द पॉइंट इज़ कि वो सिर्फ उनके एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा हो रहा है टेम्पररीली, लेकिन जब आपने मियां नवाज शरीफ ने बैंकों को डी नेशनलाइज किया तो आज हुकूमत को टैक्स में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, उधर नौकरियां बढ़ गई हैं और नौकरियां अच्छी हो गई हैं। तो और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, इस पाकिस्तान के अंदर कोई सोशल सेफ्टी नेट नहीं है इस वक्त। अगर कोई 58 साल का शख्स पाकिस्तान स्टील में या PIA में किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम करता है, उसकी नौकरी जाएगी आफ्टर 20 ईयर्स, उसको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, उसको बेयार और मददगार नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत ये गारंटी करेगी, पाकिस्तान ये कोalition गवर्नमेंट की गवर्नमेंट और मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट, अगर दोनों गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि हम ये गारंटी करेंगे कि जितने भी लोग निकाले जाएंगे वो जब तक उनकी रिटायरमेंट ना हो वो या तो उधर रहेंगे या हुकूमत के पेरोल पे होंगे, उनको हम अनएम्प्लॉयड नहीं करेंगे, ये हमारी गारंटी है। बाकी फिर उसके अच्छा, ये तो खैर प्राइवेटाइजेशन का है। मूविंग ऑन, आपने क्योंकि रिटायरमेंट की बात की, रिटायरमेंट से आगे का भी जो मामला है, पेंशन बिल कितना बड़ा हो गया है, क्या उसको भी करने का कोई ऐसा मैकेनिज्म, कंट्रीब्यूटरी पेंशन का एक कॉन्सेप्ट है? हम कुछ इस तरह की एवेन्यूज को क्यों एक्सप्लोर नहीं करते? इट्स अ वेरी फैट बिल जो हम पे कर रहे हैं। जी, इस पे शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में भी काम किया था और यहाँ पर भी आके हमें बताया कि आप कुछ काम करें। तो मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को शहबाज शरीफ साहब के कहने पे 10 अरब रुपए मुख्तस करने का किया हुआ इस बजट में हमने किए, मैं 10 या 5 अरब रुपए किए, आखिर में शायद 5 कर दिए थे कम, या शायद 10 ही थे, मुझे याद नहीं है। 5 या 10 अरब रुपए हमने मुख्तस करें और इसमें 2-3 चीज़ें करनी हैं और मैं समझता हूँ इसी साल कर लेनी चाहिए। नंबर 1, रिटायरमेंट एज बढ़ा देनी चाहिए। 60 साल इज़ नॉट रियली, आई मीन अब पाकिस्तान में लाइफस्टाइल पाकिस्तान में भी अच्छी हो गई है, लिविंग एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, 60 साल इज़ टू यंग। और दूसरा जो नुकसान जो होता है वो ये होता है कि अमूमन 57 साल 58 साल की उम्र में एक आदमी फेडरल सेक्रेटरी बनता है, 22 ग्रेड पे पहुंचता है, बहुत छोटा टेन्योर रह जाता है। उसको जब आपने 30 साल बाद ट्रेन किया है, वो एक AC आया है या बच्चा आया है सेक्शन ऑफिसर से, वहाँ से आप उसको ट्रेन करके लाएं, अब जब इसके अंदर कंप्लीट स्किल्स आ गई हैं, एंड इज़ नाउ फेडरल सेक्रेटरी एंड इज़ रियली गुड और शी इज़ रियली गुड, उस वक्त उसको उससे एग्जाम्पल उसके एक्सपीरियंस से फ़ायदा नहीं उठा रहे, उसकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा नहीं उठा रहे, वो पागलपना है। हाँ। तो लेट दिस बी टू 65, मे बी नॉट डे 1 बट 62 फिर 65 इस तरह कर लें, या 63 65 कर लें, एक तो ये कर लें। दूसरा, पेंशन शुड बी, गवर्नमेंट शुड बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स पेंशन, और इट शुड बी नाउ पे एज यू गो नहीं होना चाहिए बल्कि कुछ कंट्रीब्यूटरी भी होना चाहिए, और इसको एक वो करना होगा, वरना ये बहुत बड़ी आफत है। ये बहुत बड़ा मसला है ना, ये बहुत कुछ चीजें जो बढ़ती चली जा रही है। आई वांट टू से हियर के तैमूर जगड़ा साहब हमारे KP के जो वजीर हैं PTI के, उसने इस पे काम किया, आई कॉम्प्लीमेंट हिम फॉर दैट। नहीं, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड स्टेप, ये सेंटर में भी होना चाहिए। थोड़ा सा मैं सेंटर का जो फाइनेंशियल वो है मॉडल है वो समझना चाहती हूँ आपसे, विफाक का पाकिस्तान के इन टर्म्स ऑफ NFC अवार्ड स्पेसिफिकली। ये कुछ मैंने आप ही के डॉक्यूमेंट्स हैं हुकूमत के जिनमें से फिगर्स निकाले हैं कि जो आप लोगों का टैक्स रेवेन्यू है वो 7.4 ट्रिलियन का, मुझे फिगर मैंने कहीं पर देखा, रफली राउंड अबाउट कोई 7.47 ट्रिलियन है। इसके अंदर से NFC का फिगर कितना है?
57.5% جو ہوتا ہے وہ ڈویزبل آپ نے وہ شروع میں ہی نکال دیا. اس کے بعد اگر آپ ڈیٹ سروسنگ کو نکالیں اور آپ ڈیفنس بجٹ کو جو ایک بڑا ایک ہیڈ ہے اس کو نکالیں تو آپ تو رائٹ فرام دا اسٹارٹ دیکھیے اگر آپ نیگیٹو میں چلے گئے. تو یہ کیا ہے سسٹینیبل فائنینشیل ماڈل؟ 7,470 میں سے تقریباً 4,400 چلے جائیں گے صوبوں کو. ہاں تو میرے پاس رہے گا 3,000 اور مجھے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے 4,000 کی. 4,000 کی ایگزیکٹلی یہ فگر میرے پاس آئے. ہاں تو ابھی آپ ڈیفنس تک تو جائیں نہیں, اور اب ڈیفنس تو سیکنڈ بڑا ہیڈ رہا نہیں ہے. اب سب سے جو بڑا ہیڈ ہے وہ تو ڈیٹ سروسنگ ہے, بائی فار 3 گنا بڑا ڈیفنس ہے. جو دوسرا بڑا ہیڈ ہے وہ سبسڈیز ٹو دا پاور سیکٹر ہے. Actually, we last year paid 1,072 billion subsidies cash پاور سیکٹر کی. اس کے علاوہ 280 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ کیا. اس کے علاوہ بجلی کو چھوڑ کے گیس سیکٹر میں کو 300 ارب روپے کی سبسڈیاں دی ہیں. اگر آپ انرجی کی ٹوٹل سبسڈیز نکال لیں اور جو ٹوٹل اگر آپ وہ نکال لیں سرکولر ڈیٹ تو 2,000 کے زیادہ ہی ہے, 2,100-2,200 ارب روپے کا وہ خرچہ ہے. تو اگر 2,100 ارب روپے بھی پکڑ لیں کم از کم تو وہ ڈیفنس سے تو بہت زیادہ ہے. تو یہ ریئل خرچہ ہے. مطلب یہ 1,100 ارب روپے پاور کو دیے, 300 ارب روپے اس کو دیے گیس کو, 1,400 ارب روپے پلس 300 ارب روپے پاور میں سرکولر ڈیٹ, 1,700 اور 400 ارب روپے کا کم از کم گیس کا سرکولر ڈیٹ تھا. اس وقت آپ کی ایس ایس جی پی ایل اور ایس ایس جی سی ٹیکنیکلی بینکرپٹ ہیں. پی ایس او کے اوپر 500 ارب روپے پی ایس او جو ہے وہ مانگتی ہے لوگوں سے, جو اس کو ملنا مشکل ہے. پی ایس او کا اس سال کا پروفٹ جو ہے نا وہ تقریباً اس کی شیئر پرائز کے برابر ہے. 1 ایئر پروفٹ میں تو کوئی اس لیے نہیں بک رہی کیونکہ اس کو پیسے نہیں مل رہے. سو اب مطلب ہم نے تو ان کو چیزوں کو بھی لیکویٹ کرنا ہے. لیکن یہ کرنا ضروری ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ پاکستان اگر جو دیوالیے کی نہج پہ آیا ہے تو وہ کوئی ایک خان صاحب نے جو 29 فروری کو آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑا اس سے نہیں آیا ہے صرف, یا پیٹرول میں سبسڈی دی 120 ارب روپے کی اس پہ نہیں آیا. ایک 4 سال سے وہ ہے. اور یہ آج ہم پریس کانفرنس سے پہلے وہ میرے ساتھی ہیں بلال کیانی صاحب, انہوں نے بہت عرصے تک سری لنکا میں لوگوں سے بات کی ہے. اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ 1.5-2 سال سے رائٹنگ آن دا وال تھی. ہم نے رائٹنگ آن دا وال تھی جو یا ہم پڑھ نہیں سکتے تھے یا پڑھ رہے تھے, لیکن ہمارے میں کریج نہیں تھی اس چیز کو سمجھنے کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال مسلم لیگ نے یہ کرا. Of all the other things included, all the other things included, آپ لوگ این ایف سی کو بھی ریوزٹ کرنے کا کبھی کوئی خیال ہے؟ سیاسی طور پر بڑا مشکل ہے, اسی لیے میں سوال پوچھ رہا ہوں. میں آن ریکارڈ ہوں, ناٹ جسٹ ان دا گورنمنٹ بٹ آلسو ان اپوزیشن, کہ وفاق کو اگر آپ کھوکھلا کر دیں گے اور صوبوں کو مضبوط کریں گے تو یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. اس لیے لہٰذا آپ کو تھوڑا سا اس کو سوچنا پڑے گا. یہ میرا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پراپر مے بی ناٹ دس ایئر, مے بی آفٹر الیکشنس, اگر پراپر لیڈرشپ ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتے ہیں. میں مطلب یہ آئی تھنک کہ آپ لوگوں کی ابھی تو ویسے جو اتحادی گورنمنٹ ہے, آئی تھنک اگر آپ لوگ مل کے بیٹھیں اور اس پر بات کرنے کی کوشش کریں, یونٹی اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ صوبوں میں ریپرزنٹیشن ہے ان سب پارٹیز کی. بلاول بھٹو صاحب چیئرمین پیپلز پارٹی از اے ویری ریزنیبل مین, اور مطلب خدا نخواستہ اگر کوئی نیشنل سیکیورٹی وغیرہ کی ضرورت ہے تو یہ تو ظاہر ہے کہ they will help us out. کیونکہ یہ فائنینشیل ماڈل شروع سے ہی فلاڈ ہے نا, اس کو ریوزٹ شاید کرنے کی ضرورت ہے. آف کورس اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہوگی. دیکھیں there are other things also. I mean I have to say this also کہ وفاق نے جب صوبوں کو یہ چیزیں ٹرانسفر کی تھی تو وفاق نے بہت ساری ذمہ داریاں پھر بھی ٹرانسفر نہیں کی. مطلب اس وقت وفاق جو ہے وہ کیوں ایگریکلچر کی سبسڈی دیتا ہے, وفاق جو ہے وہ کیوں ویٹ کی بھی ذمہ داری لیتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت اگر میں نہیں لوں گا تو مطلب میں کیا کروں گا, ویٹ کے اندر لوگوں کو بھوکا تو نہیں رکھوں گا. اگر ہم اس وقت فارمرز کو سبسڈائز گیس دے رہے ہیں تاکہ فارمرز کو سبسڈی ملے تو وہ ممکن ہی ہے. تو وفاق نے بھی اس میں غلطیاں کی ہیں, لیکن ایک مرتبہ بیٹھ کے دیکھیں, ہم آپس میں بھائی بہن ہیں, 10 سال بعد اگر ہر 10 سال بعد بیٹھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں, ریویو کرنے میں کوئی حرج نہیں. اچھا, آپ نے بھی ایگریکلچر کی کیونکہ بات کی, اور یہ سوال میرا خیال ہے جتنا میرا کریئر ہے ہم ہر وقت پوچھتے ہیں آپ لوگوں سے کہ ایگریکلچر سیکٹر کو ٹیکس کرنا, تھوڑا سا ٹیکس کی طرف میں آنا چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر ہم تب بھی ڈرتے تھے, کوئی آج سے 12 سال پہلے, ہم آج بھی ڈرتے ہیں. نہیں, میں دیکھیں میرا تو یہ ایمان ہے کہ اگر میرے پاس یہ مجاز ہوتا, میرے پاس اجازت ہوتی تو میں فکس ٹیکس لگا دیتا لینڈ کے اوپر, ایگریکلچر کے بالکل لگا دیتا. لیکن مجھے آپ نے یہ اختیار دیا نہیں ہے. آپ نے آئین کے اندر 73 کے آئین کے اندر, یہ کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے, اوریجنل 73 کے آئین کے اندر دونوں چیزیں کی ہوئی تھیں.
جو اس وقت بھٹو صاحب نے کنسنسس سے آئین بنوایا تھا کہ ایک 158 کے تحت گیس جو تھی وہ صوبوں کو دی تھی، اور دوسرا آپ نے یہ کہا تھا کہ ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ صوبے لگا سکتے ہیں. صوبے چاہیں تو بالکل لگائیں، ہم نہیں لگا سکتے. اچھا، جن لوگوں پر آپ ٹیکس لگا سکتے ہیں ان پر تھوڑا دل کھول کے ٹیکس لگا دیتے تو اچھا نہیں ہوتا؟ جیسے ریٹیلرز ہیں فار ایگزامپل. نہیں، یہ دیکھیں ایک فکسڈ اماؤنٹ آپ کہہ رہے ہیں بجلی کے بل کے اوپر، ایک فکسڈ اماؤنٹ، اس کا پروفٹ کیا ہے، ٹرن اوور کیا ہے، وہ کتنا کما رہا ہے، ارسپیکٹو آف دیٹ ایک میگر اماؤنٹ دے گا ٹیکس کا اور کام ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں آپ کو میں کسی سے بھی بحث کرنے کے لیے تیار ہوں کہ پاکستانی 90 لاکھ دکانیں ہیں پاکستان میں ریٹیل کی. میں کیونکہ جو میرا کاروبار تھا تو میں ریٹیل سے میں بڑا ٹچ میں تھا، تو مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ریٹیلرز کے پاس کتنے اختیارات ہوتے ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کتنا وقت ہوتا ہے، کتنے قابل ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہم بہت زیادہ ٹیکس کی جھنجٹ میں ڈالنا چاہیے. اتنی پڑھی لکھی سوسائٹی نہیں ہے ہماری، بڑی پری میچور ہو جائے گا یہ. میں سمجھتا ہوں کہ فکس ٹیکس آن اسکوائر فٹ بیسس اور فکس ٹیکس آن بجلی کا بل بیسس از دا ایزیسٹ تھنگ. ایف بی آر کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اسکوائر فٹ بیسس پہ کریں تو بجلی کے بیس پہ کرائیں. پچھلے سال ہم نے اس ٹیکس کی مد میں 2 سے 3 ارب روپے لیے تھے، اس سال ہم 30 ارب روپے سے زیادہ لیں گے. تو ہم نے 3 گنا 4 گنا ٹیکس زیادہ بڑھایا ہے. ہم اور دکانوں کو شامل کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر میں نے ٹیکس کو ریشنلائز کرنا شروع کیا ہے. مثال کے طور پر سونے کے اوپر 17% سیلز ٹیکس تھا، میں نے اس کو 3% کر دیا، کیونکہ 17% ہونا، میں نے کسی کو نہیں جانتا ہوں جس نے آج تک ابھی سونے کے اوپر سیلز ٹیکس دیا ہو، تو میں نے وہ 3% کروایا. اس کے بعد بھی ریٹیل کی دکانوں پہ وہاں پہ 40,000 روپے کر دیا کہ اگر چھوٹی دکان ہے تو 40,000 روپے دیں. ابھی بھی وہ بیچارے تھوڑے سے پریشان ہیں تو میں ان سے پھر بات کروں گا. اس طرح فرنیچر ہوا، کار ڈیلرز ہوئے، ریسٹورانٹس ہوئے، ماربل والے ہوئے، دیگر انڈسٹریز کے فکس کر دوں گا ٹیکس. فکس ٹیکس میں وہ بھی آسانی ہو جاتی ہے، ہمارے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ ہمیں پتہ یہ پیسے بات وہی آ جاتی ہے نا کہ ہماری جو ٹیکس کلیکشن پالیسی ہے وہ بیسڈ آن کنوینئنس ہوتی ہے، ایز ہوتی ہے. نو کلیکشن کے نو ایٹ دا اینڈ جہاں پہ کلیکٹ ہو رہا ہے ان کو کنوینئنس نہیں، ان کو تو کوئی میکینزم سیٹ کرنا چاہیے. نہیں بالکل، دیکھیں سب سے زیادہ سیلریڈ کلاس کو ٹیکس کرنا سب سے آسان ہے، ہمیشہ سے آسان ہے، اور وہ ہوتا چلا جاتا ہے. سب سے مشکل جو فیصلہ کیا میں نے وہ سیلریڈ کلاس کو ٹیکس کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی کی ہے میں نے. آسان ہے نا، اگین وہی میں بات کری، کنوینئنٹ ہے. آسان نہیں ہے. 8 دن صرف IMF کا پروگرام بحث میں جو ڈیلے ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ میں نے کہا کہ میں 50 لاکھ روپے سے کم تنخواہ دار کو ٹیکس نہیں کروں گا. انہوں نے کہا نہیں کریں. پھر وہ 5% سے 2.5% پہ لائیں. میں نے کہا کہ مجھ سے آپ ٹیکس لے لیجئے اوپر. پھر میں نے یہاں تک ایگزامپل دیا کہ دیکھو اگر میرے اوپر 4% کا سپر ٹیکس لگتا ہے تو میری بچوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن جس لاکھ روپے والی تنخواہ دار کے اوپر تم ٹیکس لگاؤ گے تو اس کے بچوں کو دودھ کی نیوٹریشن کم ہو جائے گی. پھر ہم 2.5 پہ آئے ہیں. اور اگر میں نے دوسری جگہوں سے ٹیکس جمع کر لیا تو میں پھر جاؤں گا 6 مہینے بعد ان کو بولوں گا یہ پہلا لاکھ روپیہ چھوڑ دو مجھے. ٹھیک ہے، میں سچ مچ سمجھتا ہوں پچھلے دور میں میں نے کیا تھا کہ 10 اور 15% سے زیادہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی انکم کو کسی بھی کیٹیگری میں پاکستان میں، کیونکہ ایویژن آسان ہے اور اس سے زیادہ حکومت سروسز بھی نہیں دیتی ہے. یہ حکومت جو ہے وہ 10-15% سے زیادہ کی مستحق بھی نہیں ہے. اتنا کام نہیں کرتے ہم آپ کے لیے. ٹھیک ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ایک آدھ صوبے کے اندر ایک آدھ چیف منسٹر تھا شہباز شریف کے نام سے، وہ کام کر دیتا تھا. باقی چلو میرا باس ہے، میں نے ان کے بیٹوں کی فیکٹری کے اوپر 10% ایکسٹرا سپر ٹیکس لگایا ہے. تو امیروں سے ٹیکس لیا ہے ہم نے، بالکل لیا ہے، لیکن اور غریبوں کو ہم نے جو بھی مراد کرتے تھے ایک دم غریبوں کی مراد کی، لیکن مڈل کلاس جو ہے وہ تکلیف میں آ. اچھا ویسے مجھ سے اگر پوچھے تو میں تو سپر ٹیکس آئی سپورٹڈ اٹ. میرا تو خیال ہے اچھا اسٹیپ تھا، اٹس اے ون ٹائم ٹیکس اور یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی ایک کرٹیسزم اس پر یہ ہے کہ جو لوگ رجسٹر کرتے ہیں اپنے آپ کو، ٹیکس پے کرتے ہیں، یہ تو ان کو پینلائز کرنے والی بات نہیں ہوئی. امیر ہے غریب ہے ارسپیکٹو آف دیٹ پاکستانی شہری ہیں. تو ہر بینک کے اوپر ٹیکس لگایا نا جو 30 کروڑ روپے سے زیادہ کماتا ہے 10%. کوئی ایسا بینک ہے جو رجسٹرڈ نہیں ہے پاکستان میں؟ ہر فرٹیلائزر کمپنی کے اوپر ٹیکس لگایا. کوئی ایسا فرٹیلائزر کمپنی ہے جو رجسٹرڈ نہیں ہے؟ یہ بڑا آسان ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار نئے لوگوں کو لے کر آؤ. بھائی کوئی نئے لوگ کتنے ہیں؟ کون سے نئے لوگ ہیں؟ مطلب سیریسلی دیر آر رچ پیپل ان پاکستان جو ایگریکلچر کے علاوہ یو تھنک جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. سب ٹیکس نیٹ میں ہیں. پھر بھی ہم نے ڈیٹا نادرا کا ڈیٹا ہے اس کو ہم پھر ٹرائی کر لیں گے. 4 سال PTI بھی بولتی رہی نا نئے لوگوں کو لے کے. کیا نئے لوگوں کو لے کے آئے؟ ہاں وہ دکاندار وغیرہ جو ہیں جو کہ مڈل کلاس یا سلائٹلی اپر یا سلائٹلی لوور مڈل کلاس ہیں ان کو لے کر آئیں گے ٹیکس نیٹ کے اندر. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اکنامک تھیوری بھی آپ کو بتاتی ہے کہ بیسٹ ٹیکس از اے فکس ٹیکس، جس سے کم بیہیویئر چینج ہوتا ہے. اور جہاں جہاں ہم فکس کرتے رہیں گے، کیپیسٹی کرتے رہیں گے اور ٹیکس لیتے رہیں گے تاکہ ڈسکریشن ختم ہو جائے افسر کا بھی. اچھا یہ جو ہے اسٹیٹ بینک والا معاملہ، گورنر کیوں نہیں اپوائنٹ ہو رہا؟ کیا ڈیلے ہے اس کے اندر؟ اس پہ بھی بڑی وہ ہے کہ اسٹیٹ بینک تب تک صحیح سے کام نہیں کر سکتا، انڈیپینڈنٹلی آپریٹ نہیں کر سکتا. ہونی چاہیے نا، ہیرارکی پوری ہونی چاہیے. دیکھیں یہ مرتضیٰ سید صاحب اس وقت سینئر ڈپٹی گورنر تھے تو وہ ایکٹنگ گورنر کا کام کر رہے ہیں.
گورنر اپوائنٹ کر دینے کے لیے ہم نے 6 لوگوں کا انٹرویو بھی کیا, کنسنسس نہیں ہو سکا ہے میرا اور وزیر اعظم کا اور دیگر لوگوں کا. ڈار صاحب بھی تھے اس میں, شاہد عباسی بھی تھے, سلیم مانڈوی والا صاحب بھی تھے, خواجہ محمد آصف صاحب اور احسن اقبال صاحب بھی تھے. پھر اس کے بعد میں سچ بتاؤں آپ کو کہ میرے سر پہ بجٹ پڑا ہوا تھا, اس کے بعد IMF پڑا ہوا تھا. تو مطلب یہ وہ کوئی ایڈمنسٹریٹو والی چیزیں ڈیلیز ہیں, مشکل ہو تو نہیں ہو ابھی, مطلب اب میں مطلب کیا بتاؤں میں آپ کو. اچھا, پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت پر ایک تنقید یہ ہے کہ جب آپ کی جو فائنینشیل آپ لوگوں کا ماڈل ہے, اسٹیٹ بینک کو اٹانومی نہیں دیتے, اس کو اٹانومسلی کام نہیں کرنے دیا جاتا, ایکسیسو بوروئنگ کرتے ہیں آپ لوگ بہت ایکسیسولی ریلائنٹ ہوتے ہیں اسٹیٹ بینک کے اوپر ٹو بہت ساری چیزوں کو آپٹکس ٹھیک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ آپٹکس ٹھیک کر دیتے ہیں اسٹیٹ بینک کو استعمال کر کے. یہی پالیسی ہے مفتاح اسماعیل کی؟ پچھلے 10 سالوں میں ایک سال ایسا ضرور نکلا ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ ایکسیسو بوروئنگ کی گئی تھی اسٹیٹ بینک سے, 5,000 ارب روپے سے زیادہ کی گئی تھی. وہ تھا 2018-19 اسد عمر صاحب کا سال, ٹھیک ہے, میں سچ بتاؤں تو ٹھیک. اس سے پہلے یہ تھا کہ ہر کوارٹر پہ وہ زیرو کرتے تھے, کہ جو بھی اسٹیٹ بینک سے ہم بورو کرتے ہیں کوارٹر کے وقت زیرو کرتے تھے. اب IMF نے وہ ایک دم رول چینج کر دیا, ٹھیک ہے, اٹ از واٹ اٹ از. دیکھیں میں سچ میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں, میں ادھر الگ اعلان کہوں گا کہ جو میں اپوزیشن میں کہتا تھا کہ مجھے اٹانومی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2 حصے ہوتے ہیں, ایک مانیٹری پالیسی کا حصہ ہوتا ہے اور ایک بینکنگ ریگولیشن کا. بینکنگ ریگولیشن پہ اسٹیٹ بینک کو جو مرضی کہے, اس پہ کسی کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ بینکنگ کو, اور وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں ہمارا اسٹیٹ بینک. مانیٹری پالیسی کے اندر اگر فسکل پالیسی سے تھوڑا سا کوآرڈینیشن نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کچھ میرے خیال سے IMF نے یا جو بھی تھا پچھلے دور میں تھوڑی زیادتی ہوئی ہے. اسی طرح ایک فرد واحد کو اتنا پاور نہیں دینا چاہیے. دیکھیں میں بھی یا وزیر اعظم بھی, ہم لوگ بھی, ہمارا پاور بھی بڑا کنسٹرینڈ ہوتا ہے. میں وہی چیزیں سائن کرتا ہوں جو مجھے سیکرٹری صاحب سائن کر کے دیتے ہیں, اور پھر مطلب یہ کہ ECC جانا پڑتا ہے اور پھر کابینہ میں جانا پڑتا ہے. تو گورنر صاحب کو انہوں نے بہت زیادہ اس قانون میں پاور دیا ہے, صرف فرد واحد کو. تو وہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کنسٹرین کریں گے. اسٹیٹ بینک کی آٹونومی پہ I have no problems as such, but I have issues with A, lack of coordination between fiscal and monetary policy, and B, I have issues with giving so much power to one individual. ٹھیک ہے, اچھا کر لیں, مکمل کر لیں بات اپنی, بس دیٹس اٹ. اچھا, تو یہ ایک تو جو ابھی ہم بار بار, کیونکہ ظاہر ایک ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے جب کوئی نئی حکومت آتی ہے تو پرانی حکومت کی پالیسیز پہ کامنٹ کرتی ہے, کچھ اچھا بھی کر کے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے ٹیکس کلیکشن میں بڑا اچھا اضافہ کیا, بہت ساری عوام کی ویلفیئر کے جو ابھی آپ بات کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں ہم نے عوامی ویلفیئر کے, صحت کارڈ کی آپ بات کر لیں, آپ جو ہوم لونز ہیں ان کی. بلکہ جب میں نے آج ٹویٹر پہ پوسٹ کیا کہ آپ انٹرویو کے لیے آ رہے ہیں, تو بہت سے لوگوں نے نیچے یہ سوال کیا کہ یہ جو میرا پاکستان میرا گھر اسکیم ہے, اس کا سوال ضرور کریں ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ کیا, ہاں کیوں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے تو پیسے پھنسے ہوئے ہیں. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, بہت شکریہ. میں راستے میں آتے آتے میں ٹویٹ کرتا رہا, مجھے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں نے لکھا ہے, میرے اس پہ ٹویٹ پہ بہت سارے لوگوں نے یہی سوال کیا کہ ہمارے پیسے پھنس گئے ہیں. میرا فون نمبر فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی پورے پاکستان کو ایکسیسیبل ہے, تو پورے پاکستان مجھے میسج کر رہا ہے. دیکھیں یہ سچی بات ہے کہ میں نے اسکیم اس لیے رکوائی ہے کہ یہ بینکوں کو بہت زیادہ نفع مل رہا ہے. ہم بینکوں کو کائبور +4 دے رہے ہیں, 19% انٹرسٹ دے رہے ہیں حکومت, اور لوگوں کو 2% مل رہا ہے, اور آدھا رسک بھی ہم نے اٹھایا ہوا ہے, اور گھر بھی کولیٹرل ہے. تو بینکوں کو بہت زیادہ نفع مل رہا ہے, اور ہم کو بہت لمبا نقصان ہو رہا ہے. 80 ارب روپے کے جو لون تھے اس کے اوپر 12-13 ارب روپے کی سبسڈی ہے, اور 200 ارب روپے کے اور لون ہو جاتے تو 30-40 ارب روپے کی سبسڈی ہوتی اگلے 20 سال تک. اس سے تو بہتر تھا کہ میں ڈائریکٹ پیسے ہی دے دوں سیریسلی. تو اس لیے میں نے اس کو ری شیپ کرنے کے لیے روکا ہوا ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جن بھائی بہنوں کے پیسے لگ گئے ہیں ان کے پیسے 100% ان کے پیسے تحفظ میں رہیں گے, یا ان کو ہم ریفنڈ کر دیں گے, یا جدھر دیکھیں کچھ اپروول تو 200 ارب کے ہو گئے ہیں, جس سب کے اپروول کو ہم فوراً شروع نہیں کر سکیں گے کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. یہی میرا کرٹیسزم صحت کارڈ پہ بھی ہے کہ صحت کارڈ دینا بڑی اچھی بات تھی, لیکن صرف پیچھے پیسے دینا تھا. اس طرح آپ دیکھیں نا کہ یہ جو خان صاحب نے سبسڈی دی تھی پیٹرول کی, بڑی اچھی بات ہے, سبسڈی دی, سستا پیٹرول دے رہے ہیں, پیسے ہیں نہیں, پیسے نہیں ہیں. تو یہ کہ آپ چیک لکھ رہے ہیں لوگوں کو کہ لو یشوین چیک رکھ لو, لو مفتاح چیک لکھ لو, لو اکبر چیک رکھ لو, لیکن پیچھے بینک میں پیسے نہیں ہیں, تو اب ایونچولی تو چیک باؤنس ہی ہونا ہے نا. سو یہ نہیں تو صحت کارڈ پھر کیا نہیں کنٹینیو کر سکیں گے؟ تو میرا گھر کی آپ نے جو سوال پوچھا ہے, میرا گھر میں جس کا لون پاس ہو گیا, جس نے بینک کو پیسے دیے ہیں, وقت لگ جائے گا بٹ واپس ہو جائے گا. نہیں, 1 ہفتے کے اندر میں کیونکہ یہ بہت سارا مسئلہ ہے, میں یہ وعدہ کر رہا ہوں قوم سے کہ اس ہفتے کے اندر میں اس کو ریزالو کر دوں گا, ری شیپ کر دوں گا, جو بھی کرنا ہوگا, اور کسی کے انشاءاللہ تعالیٰ کسی کے پیسے کا نقصان نہیں ہونے دوں گا. یہ 1 ہفتہ مجھے آپ دے دیں. اچھا وقت میں بس کم ہے تھوڑا سا, یہ ایکسپورٹس پہ میں ضرور سوال کرنا چاہتی ہوں. جس طریقے سے پاکستانی روپی کی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے,
کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ اس کا اتنا امپیکٹ جو ایکسپورٹس کے اوپر ہمیں بتایا جاتا ہے آتا ہے وہ آیا ہے پاکستان میں؟ دیکھیے شارٹ ٹرم میں ڈیویلیویشن سے ایکسپورٹ بڑھتا ہے, لانگ ٹرم میں ڈیویلیویشن سے ایکسپورٹ نہیں بڑھتا ہے. پاکستان کا ایکسپورٹ اس بار 31.7 بلین ہوا ہے, لیکن امپورٹ بھی 80 بلین کراس کر چکا ہے. میرا ٹارگٹ ہے اگلے سال کے 35 بلین ہے. یہ ایک مسلم لیگ پر ادھار ہے قوم کا کہ ہم نے کبھی اتنا ایکسپورٹ کا نمبر نہیں دیا ہے, انشاءاللہ اس سال یہ بھی ادھار چکا دیں گے. اچھا, وین یو سے ایکسپورٹ کا نمبر, تو تھوڑا سا ہمیں آپ کو نہیں لگتا, اگین وہ جو میں اسٹرکچرل بات کر رہی تھی کہ ہمیں اپنے ایکسپورٹس کے ماڈل کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ہائی ویلیو ایکسپورٹ کی طرف نہیں جا سکتے تو کم سے کم والیوم ہی بڑھا دیں بنگلہ دیش کی طرح. مطلب ابھی بھی میں نے دیکھا ہے جو ہائیسٹ وہ ہے کنٹریبیوشن ہے وہ ٹیکسٹائل کا ہے. کب تک ٹیکسٹائل کا رہے گا؟ ٹیکسٹائل کے اندر ہی کوئی جدت, کوئی اس کو کچھ وہ کریں, ڈائیورسفائی کریں. بڑی جدت ہوتی ہے. اور مجھے میں کل پرسوں بھی ہمارے سیالکوٹ سے دوست آئے ہوئے تھے اور لاہور سے دوست آئے تھے, ان سے بات کر رہا تھا. جو پہلے کچھ سالوں پہلے ہم نہیں کر پاتے تھے کہ ہم جینز نہیں سی سکتے تھے بنگلہ دیش کے سامنے, وہ اب ہم نے شروع کر دی ہیں. کچھ عرصے بعد انشاءاللہ نائٹ سوٹ بھی بنگلہ دیش کے مقابلے میں سی سکیں گے. ابھی زیادہ تر پاکستان میں ہوم ٹیکسٹائل ہوتی ہے, وچ از اونلی 1% آف ٹیکسٹائل. بنگلہ دیش زیادہ تر فیشن ٹیکسٹائل کرتا ہے. اب آہستہ آہستہ ہم کم از کم ڈینم وغیرہ پہ آ چکے ہیں, فائن کاؤنٹس پہ ابھی نہیں آئے. ٹھیک ہے, چلو کوئی بات نہیں. دیکھیں میرے لیے تو a dollar is a dollar, whether you earn this as selling a leather belt or shoes or you know night suit یا بیڈ شیٹس یا ٹاول, I don't really care. a dollar is a dollar. ٹھیک ہے, جو جس چیز کا ایکسپورٹ کر سکتے ہو کرو. جو ہمیں ماڈل یہاں پہ چینج کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اتنے بیریئرز رکھے ہیں کہ پاکستانی مارکیٹ میں پاکستانی مینوفیکچررز کو بیچنا بہت لوکریٹو ہو گیا ہے. ہم کو فورس کرنا ہے ہمارے لوگوں کو کہ آپ صرف پاکستانی مارکیٹ میں نہ بیچیں, آپ دنیا میں بیچیں. 80% جو آپ کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے وہ مجھ کو آپ کو یہیں بیچتی ہے. صرف 20% مینوفیکچرنگ جو ٹیکسٹائل وغیرہ ہے اور دیگر چیزیں وہ باہر بیچتی ہیں. تھوڑا سا اگر ہم ان کو جو 80% والوں کو بھی کوشش کریں نا کہ ذرا سا ان کی مدد کریں یا ان کو تھوڑا فورس بھی کریں, تو انسینٹیوائز کریں, اپینلائز کریں, تو انشاءاللہ سے بہتری آئے گی. ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ فورسز کو ڈٹرمن کرنا چاہیے, کنٹرولڈ ہونا چاہیے, اس میں سینٹرل بینک کا رول ہونا چاہیے. آپ کا اپنا کیا اس پہ اوپینین ہے؟ کیونکہ یہ بڑی تھن مارکیٹ ہے پاکستان میں, بہت تھن مارکیٹ ہے, تو تھوڑا بہت اسٹیٹ بینک کو اس کے اندر انٹرونشن کرنا ضروری ہوتا ہے. تھوڑا سا وہ ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں جیسے نا, مطلب مجھے پتہ نہیں ہے, سچی بات ہے کہ کیا ایکسچینج ریٹ صحیح ہے, مجھے سچ مچ نہیں پتہ ہے. ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے ریئر ہونا چاہیے, کوئی کہتا ہے مارکیٹ ڈٹرمنٹ ہونا چاہیے, کوئی پتہ نہیں کیا کہتا ہے, کوئی کہتا ہے پی کے حساب سے ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتہ. سو لیٹ دا مارکیٹ ڈیسائیڈ. تھوڑا بہت اگر مجھے, کیونکہ تھن مارکیٹ ہے اور کبھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے, کبھی ہمارے یہاں جس کو اکنامکس میں کہتے ہیں کہ کبھی وہی نا, مطلب اسموتھ نہیں ہوتا, کبھی لمبی پیمنٹ آ گئی تو مارکیٹ اتنی چھوٹی ہے کہ ڈالر بڑھ جاتا ہے, پھر کبھی کسی دن کوئی لمبا آ گیا تو کم ہو جاتا ہے, تو اس کو اسموتھ کر لیں اسٹیٹ بینک. تو آپ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کا رول اس کے اندر تھوڑا لیکن ہونا چاہیے. واز دس ناٹ آلسو اے پوائنٹ آف ڈسکشن ود IMF? ورنٹ دے آف دا ویو کہ یہ فری ہونا چاہیے؟ کیونکہ اتنی اٹانومی دے دی ہے, تو اس قسم کی جو گفتگو تھی تو وہ ورلڈ بینک, IMF والے جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک سے کرتے ہیں. لیکن یس آئی نو that this is something that we discuss with them. Yes. And they don't want interference from the central bank? Like I said کہ کچھ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ تھوڑی بہت انٹرونشن کرنی ضروری ہے کبھی کبھار. اچھا, آپ کا یہ خیال ہے امپورٹس کی جو بھی آپ نے بات کی تھی, آپ لوگوں نے جو آتے ساتھ ہی وہ جو ظاہر امپورٹ بل کے بھی 2 کمپوننٹس ہیں, جو کموڈیٹی والی سائڈ ہے اس کے اوپر تو آپ لوگوں نے اقدامات لیے. ڈو یو تھنک کہ اس کے کوئی ریزلٹس آ رہے ہیں؟ کیونکہ دوسرا جو میجر کمپوننٹ ہے وہ تو انرجی کا ہے. دیکھیے انرجی کا, آئی ڈونٹ نو آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں. انرجی کی 120% امپورٹ بڑھی ہے, جون کے مہینے کی بات کر رہا ہوں میں. باقی امپورٹ میں نے 15% ہم نے کم کی تھی پچھلے سال کے مقابلے میں. باقی امپورٹ تو ہم نے کم کر لی ہے. 15% کافی ہوتی ہے, اس سے زیادہ مجھے کم کرنے کا شوق بھی نہیں ہے. جو انرجی کی امپورٹ ہے وہ پچھلے مہینے بہت زیادہ تھی, 3.7 بلین تھی. اس مہینے مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2.7 میکسیمم ہوگی, ہو سکتا ہے کہ 2.4 بھی ہو جائے, دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. بٹوین 2.4 to 2.7 بلین ہوگی. تو ہم وی آر مانیٹرنگ اٹ ویری ویل. آئی تھنک اس مہینے آپ دیکھیں گی کہ اللہ نے چاہا تو یہ امپورٹ کا نمبر جو ہے 6.5 سے زیادہ نہیں آئے گا, شاید اس سے بھی کم آ جائے گا. نہیں, آپ تو اس طرح تو آپ خیر ایک اور بھی انٹرویو میں آپ کا سن رہی تھی, تو آپ فگرز تو بڑے اچھے انکریجنگ جو ہے وہ سیٹ کریں, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا اس کے لیے روڈ میپ بھی ہے. اچھا, ایک بات جو میڈیا میں بہت مجھے اگر یہاں پہ منہ پہ اتنا یاد ہے
کہ 2.7 سے لے کر فگرز کے اوپر میں ویسے امپریس ہوتی ہوں، نمبرز ہمیشہ آپ کے اس پہ ہوتے ہیں. 2.7 2.8 بلین سے کم، بلکہ 2.5 تک بھی اگر میں سمجھ رہا ہوں کہ امپورٹ ہو جائے گا انرجی کا. اس کا مطلب کہ ہم نے امپورٹ گن لی ہیں. میں اگر آپ اجازت دیں میں نہیں کروں گا فون پہ، تو میں آپ کو ایک ایک LC دکھا سکتا ہوں جو اس مہینے ہم کو پے کرنے ہیں اور جو ہم کو پتہ ہے. تو ہم کو یہ ایکچولی پتہ ہے کہ 2.5 2.6 بلین کا تیل کا امپورٹ ہوگا، جو پچھلے سال سے 1.1 بلین 2 بلین کم ہے. تو پچھلی امپورٹ سے ہماری جو تھی اس سے ہم، کیونکہ اگر وہ 7.7 سے 1.5 بلین تو 6.6 پہ تو آ گئے. ذرا سا اور امپورٹ یہاں پہ ہم روک رہے ہیں، آپ دیکھ لیجیے گا کہ ہو جائے گا. ہو جائے گا. اچھا ایک چیز جو نیوز میں رہتی ہے، میں اس پہ بھی آپ سے کامنٹ لینا چاہتی ہوں. روس سے تیل لے رہے ہیں، گندم لے رہے ہیں، یا یہ کہیں پہ ہے ڈسکشن؟ روس سے گندم لینے کی بات کی تھی. میں نے ان کو کہا ہے کہ 20 تاریخ تک جو ہے جولائی کے، اس کو آپ بس ایک طرف کر دیں. یا گندم ملتا ہے تو لے لیں، نہیں ملتا تو نہ لیں. یہ پرولونگ جو ڈسکشن ہے، یہ اب مجھ سے نہیں ہو رہا، کیونکہ روس جو ہے وہ بہت ساری ایسی ریکوائرمنٹس لگا رہا ہے جو ہمارے لیے اوے کرنا مشکل ہو گئی ہیں. صحیح ہے. تو مطلب ابھی اس وقت نہیں ہے. بہت کم ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، دیر آر نمبر آف ادر تھنگز جو رہ گئی ہیں، لیکن وقت ہمارے پاس کم. انشاءاللہ کسی وقت آپ کو پھر سے زحمت دیں گے اور ان ایشوز پر بات کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ویورز، آپ نے فیڈرل منسٹر آف فائنانس ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کے ساتھ ہمارا خصوصی انٹرویو سنا. پروگرام شاہراہ دستور سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یاسمین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.